اب یہ آیت نمبر 102 سے اس صورت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، جس میں مسلمانوں کو خطاب ہے، اور اس میں آغاز میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں بیان کی ہیں۔ مسلمانوں کو جو خطاب کیا تو پہلی چیز فرمائی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جس طرح تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ ایک چیز یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو جس طرح تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور مسلمانی کی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے۔ دوسری چیز فرمایا کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، ولا تفرقوا، اور آپس میں فرقے فرقے نہ بن کر نہ رہو۔ اب اللہ کی رسی کیا چیز ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کیا کوئی رسی ہے جو لٹک رہی ہے جس کو پکڑنا ہے؟ اس بات کی وضاحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کے فضائل بیان کیے، بڑی لمبی حدیث ہے، اس میں پھر یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ قرآن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا حبل اللہ المتین، یہ وہ اللہ کی رسی ہے کہ جس کو پکڑنے کا حکم ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری احادیث ہیں، جن میں ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض، یہ قرآن اللہ کی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف لٹک رہی ہے، تو اس کے ساتھ چمٹنے اور اس کو پکڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کے ساتھ تم چمٹ جاؤ، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو سارے کے سارے، ولا تفرقوا، اور فرقے فرقے نہ بنو، واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور اس اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کی، اور تم پھر اللہ کی حکم سے، اللہ کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم جو ہے جہنم کے کنارے پر تھے، اللہ نے تمہیں اس سے بچا دیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں بیان کرتا ہے۔ 2 باتیں ہوگی۔ تیسری بات فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، نیکیوں کا حکم کرے اور برائیوں سے منع کرے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری اور فریضہ ہے۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو ہر وقت یہ کام کرتی رہے، ویسے تو ہر ایک مسلمان کو کرنا چاہیے، لیکن کم از کم ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو ہر وقت اس کام پہ لگی رہے، تو اس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو یہ 3 باتیں ابتدا میں یہاں پر بیان کر دی۔ پہلی بات کا تعلق فرد کے ساتھ ہے، تقوی اختیار کرو، عمل کرو، اور فرمایا کہ اپنا تمہیں موت جو ہے وہ اسلام کی حالت میں آئے، یہ ایک فرد کے ساتھ اس بات کا تعلق ہے۔ دوسری بات کا تعلق تمام لوگوں کے ساتھ ہے کہ تم تمام لوگ جو ہے وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ تو جب تم تمام لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو گے تو تمہاری ایک جماعت بن جائے گی، یعنی تم ایک مسلمان جماعت ایک بن جائے گی۔ یعنی کسی نظریے پر سارے اکٹھے ہوتے ہیں نا، ویسے تو ہر کوئی الگ الگ ہے، ہر کوئی ایک انسان ہونے کی چیز، ایک فرد ہونے کی چیز، ہر بندہ الگ الگ، لیکن جب سارے کسی ایک بات پر اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ ایک جماعت بن جاتی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ تم یہ جو اللہ کی کتاب ہے نا، اس کو مضبوطی سے پکڑو تو تم سارے اکٹھے ہو جاؤ اس پر، تمہاری ایک جماعت بن گئی۔ اب اس جماعت کا کام کیا ہے، یہ جماعت کرے گی کیا؟ فرمایا کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے منع کرنا۔ ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما، فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ بننا کہ جو فرقے فرقے ہو گئے، جنہوں نے تفرقہ بازی اختیار کی، یعنی یہودی اور عیسائی، کہ انہوں نے اتنے فرقے بنا لیے، یہودیوں کے اندر اتنے فرقے ہیں، عیسائیوں کے اندر اتنے فرقے ہیں کہ طرح طرح کے سینکڑوں کے حساب سے فرقے ہیں۔ فرمایا تم اس طرح نہ بننا، تم ایک جو ہے اللہ کی کتاب پر اکٹھے ہو کر سارے رہنا۔ اور اولئک لہم عذاب عظیم، جو اس طرح فرقہ بازی کریں گے، فرمایا ان کے لیے اللہ کی طرف اللہ کا بڑا عذاب ہے ان کے لیے۔